السلام علیکم، محمد پرویز جگوال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ گزشتہ دنوں کچھ تعلیمی اداروں میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ میٹرک کلاس اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس جو انٹرمیڈیٹ کے تھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی کے تھے۔ ان سے میں نے سوال کیا، بایو کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا جی کہ آپ نے بایو کیوں رکھی ہے اور اس میں آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے دو جواب تھے زیادہ، اور یہی دو جواب کمپیوٹر والوں کے بھی تھے۔ بایو والوں سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے موسٹلی جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم آگے جا کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ بہت کم کسی نے کوئی اور فیلڈ جو ہے وہ اس کا ذکر کیا۔ موسٹلی 90%، مور دین 90% نے کہا جی کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ کمپیوٹر والوں سے جب یہ سوال کیا گیا تو کمپیوٹر والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم آگے جا کے کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ اور جب ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھی گئی تو انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کمپیوٹر انجینئر کرتا کیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال جب ان دونوں گروپ سے میں نے کیا کہ آپ نے یہ سبجیکٹ کیوں چوز کیے، تو بیالوجی والوں نے اور کمپیوٹر اسٹوڈنٹس دونوں نے یہ کہا، زیادہ بچوں کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ابو نے کہا ہے، کچھ نے کہا جی کہ امی کی طرف سے یہ تھا کہ آپ یہ سبجیکٹ رکھیں، کچھ نے باجی کا کہا، کچھ نے کہا جی کہ بھائی ہیں بڑے انہوں نے یہ کہا۔ بہت یعنی کوئی ایسا بچہ جو ہے اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ میری اپنی خواہش تھی۔ اور بلکہ بعض بچے اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہمارے دوست جو ہیں، دوست احباب اور رشتہ دار، انہوں نے کہا جی کہ یہ سبجیکٹ رکھیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بچہ جو ہے اپنی زندگی میں جب ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے تو اس کا ٹارگٹ جو ہے، کیا اس کو ماں باپ، بہن بھائی یا اس کے دوست اور سہیلیاں اس کو بتائیں گی کہ آپ زندگی میں کیا بنیں اور کیا کریں؟ حالانکہ ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک الگ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر انسان خود بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور وہ کس فیلڈ میں جا سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی اس سسٹم کے اندر کوئی بھی ایسی چیز لانے سے قاصر رہا ہے کہ بچوں کی گائیڈنس ہو سکے کہ انہوں نے آگے کس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اس کی مثال دے کے میں آگے چلوں گا کہ ایک ایسا شکاری جو گھر سے نکلتا ہے بندوق لے کے تیاری کر کے جنگل میں جاتا ہے اور ایک درخت کی طرف وہ نشانہ باندھ کے فائر کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھے میرے ساتھ آئے ہوئے دوست نے یا بھائی نے یہ کہا ہے جی کہ ادھر منہ کر کے آپ فائر کر دیں تو شکار ہو جائے گا، آگے کوئی جانور ہے موجود ہے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ جب جا کے موقع پہ وہ دیکھتا ہے تو وہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے اور کوئی شکار وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ ایک ایسا طالب علم جس کو یہ کہا جائے کہ آپ فلاں جو فیلڈ ہے اس کو اختیار کر لیں، وہ آگے جاتا ہے اور جا کے جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا اور زندگی بھر پہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے غلطی کہاں پہ ہوئی۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ والدین سے بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی کہ سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، آپ نے زندگی میں بننا کیا ہے، اور ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ بطور والدین میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کے جو رجحانات ہیں، جو ٹرینڈ ہے، ان کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے اس کو پہلے پہچاننے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے فیلڈ کا جو ہے وہ آپ انتخاب کریں، ان کو مشورہ دیں۔ اور جو اگر اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کا زیادہ رجحان جو ہے وہ کس طرف ہے، کون سی چیز وہ زیادہ ان کو سیٹسفائی کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو بایولوجی پڑھنے والے، چاہے وہ میٹرک کی سطح پہ ہوں، ایف ایس سی کی سطح پہ ہوں، وہ اسٹوڈنٹ اپنی زندگی میں آگے کن فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہے کہ بیالوجی پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، یا کسی کو اس سے زیادہ کچھ علم ہے تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ وہ نرسنگ میں جا سکتا ہے، یا شاید کچھ بہت کم اسٹوڈنٹس کو اس کے علاوہ کچھ دو چار چیزوں کا پتہ ہو۔
تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ میں آپ کس کس شعبے میں جا سکتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے 30 ایسے جو شعبے ہیں زندگی کے جس میں آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں بایولوجی پڑھ کے۔ تو اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں، مجھے ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے، بلکہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ تو نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ ایم ایس کر کے فارغ ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کاش مجھے وقت پہ اس انفارمیشن کا پتہ ہوتا جو آپ کے پاس ہے، یا آپ نے، جو کہ وہ میرے ایک سیشن انہوں نے اٹینڈ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں کسی اور فیلڈ میں ہوتا اور شاید بہت کامیاب زندگی گزار رہا ہوتا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیلڈ ہیں جو آپ اس کے علاوہ، ایک تو ایم بی بی ایس ہے، اس کے علاوہ کون کون سے فیلڈ ہیں جن پہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو سب سے ٹاپ پہ جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ایم بی بی ایس ہے، اس کے علاوہ بی ڈی ایس ہے، یعنی جو ڈینٹسٹری کا ہے، جو ڈینٹل سرجن وغیرہ یا ڈینٹل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی ویلیویبل ڈگری ہے۔ اس کے بعد ڈی پی ٹی ہے، ڈاکٹر آف فزیوتھراپی، یعنی فزیوتھراپی میں آپ جو ایکسرسائز وغیرہ کر کے بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کو، یہ بھی 5 سال کا ڈی پی ٹی کورس ہوتا ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں اور اپنی ایک کامیاب لائف، ایک بہترین پروفیشنل لائف گزار سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے ڈاکٹر ان فارمیسی، جس کو ڈی فارمیسی بھی کہتے ہیں، یعنی میڈیسن کی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، میڈیسن بنانا اور اس کی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا، یہ ایک بہت ہی آج کا یعنی جس طرح ایم بی بی ایس یا دیگر شعبے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، تو یہ بھی ایک ایسا ہے جو میڈیکل کے متعلق ہے اور بہت کامیاب شعبہ ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن، تیسرے نمبر پہ ڈی وی ایم جس کو کہتے ہیں، ویٹرنری میڈیسن، یعنی کہ جو اینیملز وغیرہ ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو آپ کا 5 سال کا ڈی وی ایم کا آپ کورس کرتے ہیں، ایک پوری ڈگری آپ کو ملتی ہے، تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان میں بھی میں بات کروں تو شاید میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ ڈی وی ایم یا ڈاکٹر ان ویٹرنری میڈیسن کیا ہوا نہیں دیکھا جو بے روزگار ہو، جس کو جاب نہ ملی ہو۔ تو گورنمنٹ جاب آسانی سے مل جاتی ہے، فارن میں اس کی بڑی مانگ ہے۔ اس کے بعد ہے جی بی ایس آفتھمالوجی۔ آفتھمالوجی جو ہے یہ آئیز کے متعلق، کہ جو لوگ اس میں بی ایس، پہلے آپ نے میٹرک کرنا ہے بائیو میں، ایف ایس سی کرنا ہے اچھے مارکس کے ساتھ، اس کے بعد اب یونیورسٹیز بہت ساری میڈیکل کی جو ڈگریز ہیں وہ آفر کر رہی ہیں بی ایس میں۔ تو بی ایس میں آئیز کے متعلق جو ڈگری ہے کہ آپ آنکھوں کی ٹریٹمنٹ اور اس طرح کی چیزیں، یا ایسے ہاسپیٹل میں جاب آپ کو مل سکتی ہے جہاں پہ آئیز کے حوالے سے مطلب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے بی ایس پیڈیاٹرک میڈیسن، پیڈس مین آپ کو پتہ ہے ہاسپیٹل میں جو شعبے بچوں کے حوالے سے، نومولود بچے یا چھوٹے بچے جو ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ کرتا ہے وہ شعبہ پیڈس ہوتا ہے۔ تو پیڈیاٹرک میڈیسن میں کہ چھوٹے بچوں کو کون سی میڈیسن جو ہیں وہ دی جانی چاہیے، ان کو کون کون سے ان کے مسائل ہو سکتے ہیں صحت کے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے، یہ 4 سالہ بی ایس ڈگری ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں، اور یہ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں اس کو آفر کر رہی ہیں۔ یہ کوئی اتنا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بالکل پیئر میڈیکل یونیورسٹی یا اس طرح کی ہو، تو اب پاکستان میں کافی یونیورسٹیز یہ جو چیزیں ہیں ان کو آفر کر رہی ہیں، اور کم فیس میں آپ، چونکہ ایم بی بی ایس میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، لوگ اس میں افورڈ نہیں کر پاتے، تو یہ وہ ڈگریز ہیں جو آپ اس میں آسانی سے ان فیلڈز میں جا سکتے ہیں۔ بی ایس بائیو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے آپ کو کہ آج کا جو دور ہے اس میں بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیلڈ میں آ چکی ہیں، جیسے نئی نئی نسل کے کراپس ہیں، نئی نسل کے فروٹس ہیں، ایسی فصلیں جو بہت زیادہ مطلب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ پیداوار دیتی ہیں، ایسے اینیملز جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ گوشت، زیادہ دودھ جو ہے ان کی پیداوار دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بائیو ٹیکنالوجی فیلڈ کی مرہون منت ہے۔ نمبر 7 پہ ہے بی ایس بائیو انفارمیٹکس۔ آپ بایولوجی کے انفارمیشن کو جب کمپیوٹر کے ساتھ مکس کرتے ہیں، کمپیوٹر سے اس کی ہیلپ لیتے ہیں، تو بہت ساری جو میڈیکل فیلڈ میں ایسی مشینری آ چکی ہے جو بائیو انفارمیٹکس کہلاتی ہے، اور اس کی مدد سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، بہت ساری ٹریٹمنٹ میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ اس مشینری کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بی ایس باٹنی، پلانٹس کا جو علم ہے باٹنی،
تو آپ کو پتہ ہے پلانٹس کے باٹنی میں آپ کرنے کے بعد اس کے بہت سارے اس میں بھی فیلڈز ہیں، آپ ریسرچ میں جا سکتے ہیں، آپ فارسٹری وغیرہ میں جا سکتے ہیں، پلانٹ سے متعلق کوئی بھی آپ کو جاب جو ہے وہ مل سکتی ہے، ٹیچنگ کی جاب میں آپ جا سکتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے۔ بی ایس مائکرو بایولوجی، جو اس وقت کرونا کے دور میں مائکرو بایولوجسٹ جو ہیں ان کا بڑا کام سامنے آیا کہ انہوں نے جو مائکرو آرگنزمز ہیں ان کے اوپر تحقیق کر کے وہ کون سی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، ان کا علاج ان بیماریوں کا کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مائکرو آرگنزمز پہ جو تحقیق ہے یہ مائکرو بایولوجسٹ کرتا ہے۔ تو مائکرو بایولوجی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ بی ایس کر سکتے ہیں اور آسانی سے جاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بی ایس زوالوجی، زوالوجی یعنی اینیملز، جس طرح باٹنی پلانٹ کا ہے، بی ایس زوالوجی اینیملز کا ہے، تو اینیملز کے شعبے میں آپ بی ایس کر کے بہت اچھی جاب، چاہے وہ ٹیچنگ میں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے بھی، نان گورنمنٹل بھی ہیں جس کے اوپر آپ جن سے آپ اپنی جابز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 11 پہ ہے بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو آنے والے وقت میں فوڈ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ فوڈ ٹیکنالوجی اور فوڈ سائنس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تو یہ فیوچر کا ایک بڑا برائٹ کیریئر ہے اگر اس کو آپ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوڈ سائنس اور اس کے علاوہ یعنی فوڈ اور اس کے علاوہ مختلف ٹیکنالوجیز جو ہیں فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے، تو فوڈ سے متعلق جو ہے نا وہ چیزیں کہ فوڈ جو ہے اس کو کیسے پریزرو کیا جا سکتا ہے، اس کی پروڈکشن کیسے کی جا سکتی ہے، اور بہت ساری اس طرح کی جو فوڈ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ فوڈ ٹیکنالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ نمبر 12 پہ ہے آپ بی ایس کر سکتے ہیں نیوٹریشن میں، کہ جو غذائیت ہے، فوڈ اور نیوٹریشن میں فرق ہوتا ہے، فوڈ خوراک ہوتی ہے، نیوٹریشن غذائیت ہوتی ہے، کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس میں غذائیت کتنی ہے۔ تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنے جو عوام ہے اس کے لیے یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی نیوٹریشن جو ہے اس کو باقاعدہ معیاری ہونا چاہیے۔ تو آنے والے وقت میں اس چیز پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے کہ نیوٹریشن کے حوالے سے جہاں پہ مختلف وہ علاقے جہاں مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں یا لوگ جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کا سامنا کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایسے جو اسپیشلسٹ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو نیوٹریشن کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، تو آپ بی ایس نیوٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بی ایس فارماسیوٹیکل کیمسٹری، ایسی کیمسٹری جو میڈیسن بنانے کے لیے، جو کیمسٹری کی جو برانچ ہے وہ ڈیل کرتی ہے، اس میں آپ بی ایس کر سکتے ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنیز میں اچھی جاب کر سکتے ہیں۔ بی ایس فارماکالوجی، جو ڈرگز کے افیکٹس ہیں باڈی کے اوپر، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ڈرگز جو ہیں وہ صرف منشیات کا نام ہی نہیں ہے کہ اس کا منفی استعمال کیا جائے، بلکہ میڈیسن میں بھی اس کا بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ بڑے کنٹرولڈ سچویشن میں، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو فارماکالوجسٹ ہوتے ہیں یہ ڈرگز کا میڈیسن میں استعمال اور باڈی کے اوپر اس کے اثرات، ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 15 پہ بی ایس میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی۔ تو میڈیکل امیجنگ جیسے کہ اس وقت جو مختلف بیماریاں ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے میڈیکل امیجنگ جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہو چکی ہے، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری جدید اور چیزیں آ چکی ہیں، تو آپ اس میں بی ایس کر کے میڈیکل کے شعبے میں جا سکتے ہیں۔ بی ایس آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی، جو آپریشن تھیٹر ہے اس میں ڈاکٹر آپریشن تو کرتے ہیں لیکن آپریشن تھیٹر کو جو مینیج کرنا ہے، اس کی باقی سارے جو لازمات ہیں ان کو دیکھنا، یہ ایک آپریشن تھیٹر جو ٹیکنالوجسٹ ہوتا ہے اس کا کام ہے۔ آپ اس میں بی ایس کر سکتے ہیں اور اچھی جاب آپ کو مل سکتی ہے۔ بی ایس ریسپائریٹری تھراپی، جو ریسپائریٹری کوئی ایسا پرابلم ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے، پھیپھڑوں کی پرابلم ہے، اس میں آپ پورا بی ایس کا ایک پوری ڈگری ہے جو آپ لے سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو ہاسپیٹلز وغیرہ میں اچھی جاب مل سکتی ہے ریسپائریٹری تھراپی میں۔ اس کے بعد ہے بی ایس اینستھیزیا ٹیکنالوجی، آپریشن سے پہلے جو مریضوں کو بیہوش کیا جاتا ہے انہیں اینستھیزیا دیا جاتا ہے، باقاعدہ اس میں ایک ڈاکٹر اینستھیزیسٹ ہوتا ہے،
تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس کی ٹیکنالوجی سے متعلق جو چیزیں ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ اس میں بی ایس کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ہاسپٹل میں آپ کو اچھی جاب جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ بی ایس فورینسک اینڈ اپلائیڈ بیالوجی، تو جو کہیں بھی جو بایولوجیکل ایویڈنس ہیں ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے، جیسے کہیں کوئی کرائم ہو جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی جو نیڈ ہے، اس کے لیے جو فورینسک جو اسٹڈی ہے وہ اس برانچ میں کی جاتی ہے، تو آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں اور اچھی جاب اور اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں اپنا۔ اس کے بعد ہے بی ایس کلینکل سائیکالوجی، تو اب بہت سارے اس میں آرٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اپنے انٹرمیڈیٹ میں، جو سائیکالوجی ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس میں بی ایس کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اچھی پریکٹس سے باقاعدہ ہاسپیٹل میں سائیکالوجسٹ کی جو جاب ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس وقت گرلز میں اس کا ایک بڑا ٹرینڈ پایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا بہترین جو ہے کیریئر ہے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بی ایس ایمرجنسی اینڈ انٹینسیو کیئر سائنسز۔ ہاسپیٹل میں آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی اور جو آئی سی یو کا شعبہ ہوتا ہے جہاں پہ پیشنٹ آتا ہے سب سے پہلے وہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی بی ایس جو ہے وہ یونیورسٹیز کروا رہی ہیں، جہاں پہ وہ صرف ایمرجنسی اور آئی سی یو کو مینیج کرنا سکھاتی ہیں۔ وہاں پہ آپ نے پیشنٹ آپ کو آتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو اس میں آپ بی ایس کر سکتے ہیں اور بہترین جو ہے آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، یہ بھی اس وقت ایک بہت زیادہ چلنے والا ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں بہت لوگ جا رہے ہیں کہ بیماریوں کی جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو میڈیکل لیب ٹیکنالوجیز میں آپ اس کے بعد آپ اپنی لیب میں کام کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاب کر سکتے ہیں۔ بی ایس نرسنگ فار گرلز اینڈ بوائز، بی ایس نرسنگ 4 سالہ نرسنگ کا کورس ہوتا ہے، جس میں یہ دنیا میں ایک ایسا شعبہ ہے جس میں جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ کم اور اس کی جابز زیادہ ہیں پوری دنیا میں، تو بی ایس نرسنگ جو ہے یہ خاص طور پہ گرلز کے لیے بڑا ایک رسپیکٹیبل شعبہ ہے، کرنے کے بعد وہ نرسنگ کے شعبے میں جا سکتی ہیں۔ اس کا یہاں پہ میں ذکر کرتا ہوں، اس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی اس کی ویڈیو بناؤں گا۔ اے ایف این ایس، آرم فورسز نرسنگ سروس، تو بچیاں جو ہیں ایف ایس سی کے بعد وہاں بھی جا سکتی ہیں جہاں پہ وہ باقاعدہ کمیشن آفیسر کے طور پہ جوائن کر سکتی ہیں کمیشن حاصل کرنے کے بعد۔ اس پہ میں انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، آپ اس کو بھی ضرور واچ کیجیے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 24 پہ بی ایس پبلک ہیلتھ۔ پبلک ہیلتھ کسی بھی ایریا میں جو اوور آل پبلک ہیلتھ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کیا کیا ہیلتھ ایشوز ہیں، اس کے اوپر پورا بی ایس کی ڈگری موجود ہے۔ آپ کو کرنے کے بعد گورنمنٹ میں پبلک ہیلتھ کے ایسے ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں، ایسے ان کو کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے۔ نمبر 25 پہ بات کرتے ہیں بی ایس کریٹیکل کیئر سائنس۔ کریٹیکل کیئر سائنس ایسے لوگ جو بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جن کو کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، وہ گھر میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے جو پیمنٹ لے اور ہم سے ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کی جو کیئر ہے وہ کرے، تو آپ اس کو بہترین ایز اے پروفیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں بی ایس کرنے کے بعد۔ بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی، تو ڈینٹل کی ایک تو بی ڈی ایس میں نے آپ کو بتایا 5 سالہ ڈگری ہے، ایک بی ایس ہے 4 سال کا، اس سے بی ڈی ایس سے تھوڑا سا نیچے کے لیول کی ڈگری ہے، لیکن یہ بھی ڈینٹل میں آپ اس کو ایک پروفیشنل کے طور پہ آپ جا سکتے ہیں۔ بی ایس 27 پہ ہے بی ایس ایگریکلچرل میڈیسن۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ کراپس وغیرہ جو ہیں ان کو بیماریاں وغیرہ لگنا اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، اس پہ بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ایگریکلچرل میڈیسن میں بی ایس کرنے کے بعد اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ مختلف پاکستان میں جو زراعت کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے۔ بی ایس اناٹمی، اناٹمی آپ کو جو بایو والے اسٹوڈنٹ پتہ ہے کہ جو انٹرنل اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی لیونگ آرگنزم کا، اس کے بارے میں تو آپ کو اناٹمی ہیومن اناٹمی پڑھائی جائے گی، اس کے بارے میں مختلف آرگنز جو ہیں ان کے بارے میں تو ڈیٹیل سے، تو اس میں بھی آپ کرنے کے بعد آپ میڈیکل کے شعبے میں یا ٹیچنگ کے شعبے میں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ 29 پہ ہے بی ایس فزیالوجی، کہ کس طرح ایک لیونگ آرگنزم جو ہے یا انسان جو ہے اس کے جو انٹرنل آرگنز ہیں، مختلف آرگنز کس طرح آپس میں کوریلیٹ ہیں، ایک آرگن جو ہے وہ دوسرے کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس کا دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن بنتا ہے، اس کی جو فزیالوجی ہے ٹوٹل وہ کیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں اسٹڈی کروائی جاتی ہیں، اور یہ بھی میڈیکل کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ویلیویبل جو ہے وہ شعبہ ہے۔ نمبر 30 پہ آخر میں بات کرتے ہیں بیچلر ان ہیلتھ سائنسز۔
تو ہیلتھ سائنس ایک اوورآل جنرل ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہیلتھ سائنس میں آپ وہ ایک جنرل ڈگری لے سکتے ہیں کہ ہیلتھ سائنسز کی، اور کہیں بھی آپ ہیلتھ سائنس گورنمنٹ جو ہیلتھ سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو جاب مل سکتی ہے، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کسی جگہ بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ یہ سارے وہ شعبے ہیں جن میں آپ ڈگری حاصل کرنے کے بعد فارن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بہترین جابز آپ کر سکتے ہیں، اور اپنا فیوچر جو ہے اس کو آپ بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو چونکہ بہت لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو مختصراً بیان کر کے کہ صرف جو میڈیکل کے لوگ ہیں بائیو والے وہ ان فیلڈز میں جا سکتے ہیں اور ایک کامیاب کیریئر اپنا بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بات کروں گا کمپیوٹر والے جو اسٹوڈنٹس ہیں لوگ ہیں ان کے لیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ تو آج کی بات اس پہ ختم کرتے ہیں اس گزارش کے ساتھ کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن جو ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔